الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الحق في القرآن الحكيم وفديناه بذبح عظيم قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج دو جشن اکٹھے منائے جا رہے ہیں المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں، فزیکلی بھی اور ورچولی بھی، جناب خاور صاحب کے زوم سسٹم سے اور المہدی ٹی وی سے ماشاءاللہ یہ دونوں جشنوں کی محفل پوری دنیا میں ورچوئل آن لائن دیکھی سنی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آج کے بانیان جشن، بانیان محفل پاک عزیزان ملک حسن رضا، ملک حسین رضا، مولانا علی رضا علوی، ان تینوں بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی بیگمات کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، حسین رضا کی جو صاحبزادی پیدا ہوئی ہے زینب رضا کے لیے، اور ان کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی طول حیات دے، صحت دے، ان کے دونوں بہنوں کے لیے اور دونوں بہنوئیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور دیگر جو میرے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور پڑھنے سننے والوں، دیکھنے والوں، تشریف فرما ہونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ سب کے گھر آباد و شاد رہیں، ہمارے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں فزیکلی بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم بڑے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کریم دو باب الحوائج ہیں جن کا ذکر آج ہے، دو باب الحوائج۔ ایک باب الحوائج ہیں جو سن میں سب سے چھوٹے مگر مصداق ذبح عظیم، ہم نے مغنی اللبیب میں پڑھایا تھا۔ مغنی اللبیب یہ مشکل ترین کتاب ہے آخری نحو کی۔ کبھی جب طالب علم تھے، اب تو خیر اس زمانے میں اگر طالب علم جب تھے تو کسی کو دیکھنا ہوتا کہ صاحب بہادر علامہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، تو مغنی اللبیب کی پہلی سطر میں کہتا تھا پہلی سطر پڑھ دیں، تو یہ سخت ترین کتابوں میں سے ہے جی الحمدللہ۔ میں تو آپ کی دعا سے یہ کتابیں حافظے سے بھی پڑھا چکا ہوں بہت ساری، شکر خدا، اور دوروں پہ دورے پڑھائے، مکرر دورے پڑھائے۔ تو اس مغنی اللبیب میں ہم نے پڑھایا بھی کہ اسم مصغر کہتے ہیں جو رجل کا مصغر بنے گا رجیل، کتاب کا مصغر ہوگا کتیب، چھوٹی کتاب، چھوٹا مرد۔ یہ وہ کوڈو خان ہے نا، کوڈو کو جانتے ہیں؟ میرا دوست تھا، میرا بلکہ بیٹا بنا ہوا تھا کوڈو، ابھی فوت ہوا ہے نا، پتا آپ کو؟ ایک کوڈو فوت ہو گیا، ایک ابھی زندہ ہے۔ جی ہاں، وہ جو میرا بیٹا بنا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا ہے،
اللہ اس کی مغفرت کرے. جی وہ لاہور میں تھا، بعد میں اس کو ٹی وی والے اٹھا کے لے گئے تھے، چھوٹا سا تھا بالکل. تو چھوٹے کو کہتے ہیں رجائل، چھوٹا چھوٹا. یہ ہمارا وہ ہے نا عمران بھی شاید آپ نے دیکھا ہو، میرا بھتیجا ہے ملک عمران، وہ بھی رجائل ہے، چھوٹو، یہ چھوٹا سا. ہاں آج کل کسی اور اسٹیٹ میں ہے. تو اس میں مصغر کے بارے میں یعنی چھوٹا بنایا گیا، گرامر میں جو چھوٹا بنایا جاتا ہے، جیسے عبید، امام سجاد کی دعا ہے عبیدک بفنائک، تیرا چھوٹا بندہ تیرے صحن میں کھڑا، کعبے میں کھڑے ہو کر. ہاں عبیدک. تو اس میں مصغر ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں مصغر ہمیشہ تصغیر کے لیے نہیں آتا، کبھی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. جیسے بنیا، علی اکبر کو بنیا کہنا، علی اکبر چھوٹے نہیں تھے، ان کی عظمت کے لیے کہا ہے. علی اصغر کا نام وہ نام ہے جس کا معنی چھوٹا نہیں عظیم بنتا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہے تو چھوٹے سن میں، مگر مصداق ذبح عظیم. اور یہ 6 ماہ کا صاحبزادہ شہزادہ باب الحوائج ہے. آپ ابواب الحوائج کی فہرست دیکھیں، آج ہی میں پڑھ رہا تھا. تو ان کو باب الحوائج کہا گیا، حضرت علی اصغر علیہ السلام کو. اور اہل ایران حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں. اور جب انہیں کوئی بہت مشکل پیش آتی ہے تو ان 2 شہزادوں میں سے کسی ایک سے توسل کرتے ہیں، اور مصیبت عظمی آ جائے تو دونوں شہزادوں سے توسل کرتے ہیں. اور ان کا واسطہ اللہ رد نہیں کرتا. ہم شکل پیغمبر کا اور ہم شکل علی کا. یعنی یوں کہوں، وہ محمد زمان، چھوٹے محمد کہہ دوں، علی اکبر چھوٹے محمد لگتے تھے، محمد کی جوانی لگتی تھی، اور یہ چھوٹے علی لگتے تھے. ہیں بھی اصغر، علی اصغر، کیونکہ مولا علی کے بعد اب کوئی اور اکبر نہیں ہو سکتا، اس لیے اصغر ہے. اللہ اکبر. تو آج ان کا بھی جشن ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ میں جشن منایا جائے، بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری قوم تو ہے ویکینڈ والی، تو ویکینڈ پہ دن آتے ہیں بہت کم. آج اتفاق یہ ہوا کہ ویکینڈ پہ مشترک آ گیا، بلکہ ہمارے پروفیسر زیغم عباس شاہ کاظمی سلمہ، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، کل انہوں نے مجھے مبارکباد دی وہاں پر امام الخوئی اسلامک سینٹر میں مشترک. ہاں شب تھی بالکل. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، جیسے ہمارے آج کے تو کانگریگینٹس میں اور سامعین میں بلکہ ذاکرین میں بھی حجت الاسلام مولانا الحاج شیخ آغا آخوندی بھی تشریف فرمائے، یعقوب آخوندی یہ بھی تشریف فرمائے، بڑا خوبصورت پڑھا بھی ہے. آج ان کا یہ جوہر بھی کھل گیا، یہ شاعر بھی ہے. اب تو ہم مولوی انشاءاللہ ان شاعروں کا مقابلہ یوں بھی کریں گے. کیوں جناب راج صاحب؟ انشاءاللہ ظاہر سے مقابلہ تو کرنا ہے نا، ساری زندگی مقابلہ تو جڑا ہوا ہے. جی ہاں، ہاں شاہد، جی ہاں، یا ان کا تخلص بھی شاہد ہے ماشاءاللہ، و شاہد و مشہود. سید صاحب قاری القرآن بھی تشریف فرمائے، الحاج حجت الاسلام مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب، مولانا عزیز من آغا مختار حسین صاحب، اور ماشاءاللہ شاعر عظیم پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، اور ماشاءاللہ الحاج اور حاجی
محمد رضا گجر صاحب، الحاج اور حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی، اور خلیفہ نفیس الحسن صاحب، خلیفہ مہدی بھی ہیں یہاں پر، عمران بھی ماشاءاللہ کاٹٹ نیو جرسی سے آ گیا ہے، اللہ اس عمران کو بھی سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت زبردست مجمع ہو گیا۔ اور ہمارے آج جو وزیر اعظم ہیں مستقبل کے، آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے، اس لیے آپ نے سمجھا ہوگا شادی کی مٹھائی ہے، وہ شادی کی نہیں تھی، وہ آج برتھ اینیورسری کی، اللہ شادی بھی کرائے گا انشاءاللہ، اس کی بھی دعا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارے بھائی علی احمد رضوی خاص طور پہ تشریف لائیں، اللہ ان کو بھی آباد و شاد رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ مظہر ہاشمی ماشاءاللہ سب سے پہلے آنے والوں میں شامل تھے، ہمارے پتہ نہیں وہ چلے گئے ہیں شاید میاں منظور، اچھا میاں منظور بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کو بلا لیں تھوڑی دیر کے لیے، جشن سن لے وہ۔ اور عبد المقیت خان بھی، یہ دونوں نیو جرسی سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں، یہ اہل سنت ہیں عبد المقیت خان، مگر محب اہل بیت۔ آغا مختار کے دونوں فرزند یہاں موجود ہیں، تیسرے بسترے میں لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے پڑھا ہے انہوں نے، جی ہاں جی ہاں۔ تو اللہ ان کی بھی، نور رضا حسین کی بھی، علی رضا حسین کی بھی زندگی دراز کرے، اور محمد حسن رضا کی بھی، اور پیچھے کوئی اور تو نہیں رہ گیا؟ ہاں میرا بھتیجا خاص طور پہ راجہ یاسر، عمار یاسر، اللہ اس کی زندگی دراز کرے، بہت زبردست خدمت کر رہا ہے آج کل، سپلائز بھی لا رہا ہے، میری بھی بڑی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی دراز کرے، اس کے باپ کو بھی، ماں کو بھی، بہنوں کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ آئے ارشد جعفری بھی آگے، ارشد جعفری کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے، ان کے والدین شریفین کو اور آپ سب کے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، یہ بھی سن لیجئے، جشن ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی ایسی بات ہو جاتی ہے، مجلس میں تو نہیں ہو سکتی، کہ سائیں کتنے پیسے دیتے ہیں جن کے نام لے کے آپ دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کو پیسے خود دیتا ہوں، دو چار کو نہیں دیتا، جو بڑے سیٹ ہیں، ظاہر حاجی رضا شاہ صاحب کو میں تھوڑی دوں گا، یا حاجی رضاق کو، یا ہمارے خلیفہ صاحب کو، یا سید صاحب کو تو میں نہیں دوں گا نا، یہ تو مجھے دیں گے، باقی ظاہر ہے باقی تو یہ بیٹھے ہیں میرے مطلب کلاس فیلو ہیں، تو بہرحال یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پیسوں کا چکر چھوڑ دیں۔ ہم نے جب سے اپنے آپ کو خاندان رسول کا کمی بنایا ہے، پیسوں کی کبھی کمی نہیں آئی، پیسوں میں ہم کھیل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، اور اس جشن سے کسی کو خالی نہ پلٹائے۔ دو باب الحوائج ہیں، دو، ایک تو حضرت علی اصغر علیہ السلام، یہ وہ باب الحوائج ہیں، آج ذرا سن لیجئے کہ امام حسین کی عظمت ابھی آپ نے میرے بھائی سے بھی سنی، میرے کلاس فیلو سے بھی، کہ زمین پہ سجدہ ہے رسول کا، پشت رسول پہ سجدہ ہے حسین کا۔ ایک جملہ سن لیں کہ کائنات میں واحد بیٹا ہے جو حسین جیسے باپ کے سینے پہ سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے۔ تو آپ اگر باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہیں سے تو جواب دیں گے نا جہاں حسین بھی جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے ابن الخیرتین، خیرین سنا ہے، پڑھا ہے کچھ ہستیوں کے بارے میں، مثلا حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اول ہاشمین، پہلا ہاشمی، ولدت ہو ہاشمیہ، جس کی ماں بھی ہاشمی ہے، ہاشمی غور سے سننا، پہلا ہاشمی جس کی ماں بھی ہاشمی ہے، یہ امام علی علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ حسن و حسین کا اعزاز کہ یہ دونوں وہ شہزادے ہیں
जिनका बाप भी सैयद, मां भी सैयद, दादा भी सैयद, नाना भी सैयद, औलाद भी सैयद। ये इम्तियाज है इनका। अभी हमारे आगा बना रहे हैं किताब मेरी इम्तियाजात की, खसाइस आले मोहम्मद पे इंशाअल्लाह, और हमारे प्रोफेसर साहब ने भी शुरू कर दी, वो भी लिख रहे हैं। कुछ वो भी करेंगे, कुछ ये मदद करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम छपवाएंगे अल्लाह के फजल करम से। तो ये एजाज है सरकार इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का एजाज है कि बाप भी हाशमी सैयद, मां भी सैदानी, बल्कि बाप की तरफ से हुसैनी, मां की तरफ से हसनी, हसनी हुसैनी। ये एजाज हो गया ना। एक एजाज है इमाम सज्जाद का कि आप पैटर्नल मैटरनल तरफ से प्रिंस हैं, अजम के बादशाह की पोती इनकी मादर गिरामी, और कायनात के बादशाह का नवासा इनका पिदर गिरामी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर करें जरा आप, ये उनका एजाज व इम्तियाज है। अब सुने इम्तियाज हमारे सिंध में छोटे दर्जे में बड़े शहीद का। बाप सैयदो शबाबे अहलिल जन्नह, राकिबे दोशे रसूल, सुलालतो अलीयन व बतूल। बाप और मां इमराउल कैस, शाह यमन की साहिबजादी। मां की तरफ से भी ये शहजादे हैं, बाप की तरफ से भी ये शहजादे हैं, जिनका नाम अली असगर है। ठीक हो गया जनाब। ये हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम। एक जुमला और सुन ले, फिर मैं इमाम जवाद के 2-3 जुमले कहूं और इजाजत, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी खिदमत में जिंदगी में पहली मर्तबा कह रहा हूं, ये जो अब कह रहा हूं। जंग जीतने के कुछ टूल्स होते हैं, समझ गए? टूल्स। कोई जंग हथियारों से जीती जाती है, कोई जंग थ्रेटनिंग से जीत ली जाती है, कोई आहनी इरादों से, कुछ वेपन से, डिफरेंट टूल्स हैं। नबी ने जो जंग जीती, नबी के टूल का नाम था अखलाक। अली ने जो जंगे 84 जीती, अली के असले का नाम था जुल्फिकार या तलवार। हसन ने जो जंग जीती, उनके असले का नाम था सोलह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली दफा दुनिया ने समझा कि जंग से ही जंगें नहीं जीती जाती, सुल से भी जंगें जीती जाती। इमाम हुसैन ने जो जंग जीती, वो आहनी इरादों से, इस्तिकलाल से, ईमान से, तकवा से, तकर्रुबे इलाही से। ऐसे है ना। अब मैं ज्यादा ना जहमत दूं, इमाम सज्जाद ने जो जंग जीती, आंसुओं से। सुभान अल्लाह। इमाम बाकिर और इमाम सादिक दोनों ने, बाप बेटे ने जंग जीती इल्मो आगही दानिश से, तालीमो ताल्लुम से। बाबुल हवाइज मूसा काजिम ने जो जीती कज़मुल गैस से, सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से। उनके बेटे ने जंग जीत ली गरीबुल गुरबा होकर, वली अहदी कबूल करने से। कभी दुश्मन के कैंप में बैठकर भी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। इमाम मोहम्मद तकीये जवाद ने जंग जीती हिर्ज़े जवाद से।
سمجھے ہیں یا نہیں؟ حرز جواد امام علی نقی نے جنگ جیتی نقابت شجرہ سے، طہارت خاندان سے، بلندی گفتار و کردار سے۔ امام حسن عسکری نے جنگ جیتی لشکر الہی دکھا کر، فرشتے دکھا کر۔ حضرت حجت نے جنگ جیتی غیبت میں جا کر۔ یہ ٹول سن لیے، ٹول آپ نے۔ بی بی فاطمہ نے جنگ جیتی اپنی خطابت و بلاغت کے زور پر۔ ایک خطبے سے ماں جیت گئی، 4 خطبوں سے زینب جیت گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جنگوں کے جیتنے کے ٹولز ہیں، اسلحے ہیں، ویپنز ہیں۔ تو دعا سلاح المومن، مومن بھی جنگ جیت سکتا ہے دعا سے، دعا کے اسلحے سے۔ مومن لڑائی نہ کرے، بلڈ پریشر اپنا ہائی نہ کرے، غیبت و تہمت نہ لگائیں، حسد و نخوت و تکبر غرور نہ کریں۔ دعا سے ہی آپ اپنے دشمن کو شکست دے دیں گے، دعا سے۔ دعا سے آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا۔ یہ ایک پورشن ختم ہو رہا ہے جشن کا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں، نبی نے جنگ جیتی اخلاق سے، علی نے جنگ جیتی شجاعت سے، حسن نے جنگ جیتی صلح سے، حسین نے جنگ جیتی کربلا سے، سجاد نے جنگ جیتی گریے سے، عزا سے، باقر و صادق نے جیتی علم و دانش سے، کاظم الغیظ نے کظم غیظ سے جیتی، امام رضا نے رضا سے جیتی۔ دشمن دوست کی رضا، رضا الہی، رضا مخلوق حاصل کر کے تقی جواد نے اپنی جوادیت سے، سخاوت سے، حرز جواد سے جنگ جیت لی۔ علی نقی نے طہارت خاندان سے جنگ جیت لی۔ عسکری نے پورے لشکر دکھا کے جیت لی، غیبت نے پردے میں رہ کے جیت لی۔ کائنات کا واحد مجاہد ہے، واحد غازی ہے، واحد شہید ہے جس نے تبسم سے 30,000 کو شکست دے دی ہے، مسکرانے سے جنگ جیت لی۔ ٹھیک ہے جناب، صحیح ہے۔ چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی مدد۔ برائے خشنودی مولا علی اصغر علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ پہلا پورشن ختم ہو گیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج سے، پدری مادری طرف سے، شہزادے سے توسل کرتا ہوں کہ آج جو حاجت آپ کی ہے وہ اللہ سے پوری کروا دیں۔ اب دوسرا پورشن مختصر، وہ ذرا فشردہ تر، بریف۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے بارے میں حوضے کی سٹڈی آج عرض کر رہا ہوں۔ آج تک امریکن میں نہیں بتائی یہ بات جو اب بتا رہا ہوں۔ ہمارے حوضے میں ایک چیز مشہور تھی، بلکہ دونوں حوضات میں، نجف میں بھی قم میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی کو رزق و روزی چاہیے ہو تو وہ امام تقی جواد سے توسل کرے، توسل کرتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے، کیونکہ یہ معصومین میں اکیلے جواد ہے۔ نہ کسی نبی کا لقب جواد رہا، نہ کسی امام کا، نہ کسی معصوم کا، نہ کسی فرشتے کا،
اکیلے جواد ہیں. جواد یعنی سخی. یہ امام جواد ہیں یعنی یہ سخی امام ہے. لہذا جن کو رزق کی پریشانی ہے وہ آج توسل کر لیں امام محمد تقی جواد سلام اللہ علیہ سے, ان باب الحوائج سے. انشاءاللہ رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات آج میں صرف چاہتا ہوں, اگرچہ اردو میں پڑھ چکا ہوں پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے, آج میں صرف ایک روایت چند منٹ میں, وہ جو مناظرہ ہوا سرکار کا, ام الفضل نام تھا سرکار کی زوجہ کا, امام جواد کی. مامونہ رشید نے کہا کہ ٹیسٹ لوں گا, امتحان لوں گا, یہ صاحبزادہ اگر پاس ہو گیا تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا. اور یہ ظاہراً جو میرا مطالعہ جہاں تک ہے, یہ دو اکیلے باپ بیٹا ہے جو ہمزلف بھی ہے, یعنی بڑی بہن بیوی ہے امام رضا کی, چھوٹی بہن بیوی بن گئی امام جواد کی. اس کو ہم کہتے ہیں باجناق فارسی میں. یہ تنہا پدر و پسر ہیں کہ باجناق ہم ہستند, یعنی یہ ہمزلف بھی ہے, جیسے سانڈو آپ کہتے ہیں نا, تو یہ باپ بیٹا سانڈو بھی ہے, ہمزلف بھی ہے, ساڑو بھی ہے, اور باپ بیٹا بھی ہے. یہ ایک ذہن میں رہے ایک چیز, اور یہ جائز ہے, خدا نہ خواستہ پریشان نہ ہو جائیے گا, چاہے امام کے گھروں میں ایسے تھوڑی ہوگا. ہمارے یہاں بہت ساری ناجائز چیزیں کیونکہ ہم اتنی کرتے ہیں کہ جائز کی باری نہیں آتی. ہماری لائف جو, کل بھی میں نے کہا امام الخوئی اسلامک سینٹر میں سید مقصود الحسن رحمہ اللہ کی مجلس 40 تھی, میں نے کہا جو شرارتی ہیں شرارتی, وہ میری کفن دفن کمیٹی میں آ جائے. اتنے مردے دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک شرارت بھول جائے گی. بس ختم کروں میں. یہ جب طے یہ ہوا کہ آپ بچے کو عمر میں چھوٹے تھے, اتنے چھوٹے کو آپ شہزادی دے دیں گے, ان کا نہ کوئی علم ہے بقول ان کے درباریوں کے, تو مامون نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ایک دربار سجا لیتے ہیں. یحییٰ ابن اکثم کوفی جو ہمارا قاضی القضات ہے, چیف جسٹس ہے, جو ہمارا سب سے بڑا مفتی اعظم ہے, اس کو ہم بلا لیتے ہیں, سوال کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اگر عالم ہوا تو ہم اس کو بیٹی دے دیں گے, عالم نہ ہوا تو نہیں دیں گے. طے ہو گیا. انما اراد الخلیفہ المامون تزویج ابنتہ, جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی تزویج کرے, نکاح کرے امام جواد کے ساتھ, اس کا نام تھا ام الفضل. ابھی عرض کیا من الامام الجواد علیہ السلام بلغ ذلك العباسیین, عباسیوں نے سنا. جب یہ خبر عباسیوں تک پہنچی فاعترضوا علی الخلیفہ, تو انہوں نے آبجیکشن کیا, اعتراض کیا, کرٹیسائز کیا خلیفہ پر کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. آپ دیکھیں آج کل بھی یہ مینٹلٹی وہی ہے. آج بھی کسی شریف کے ہاں کسی پیسے والے کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہو تو ماشاءاللہ سارے شریف کہیں گے یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, پیسہ دیکھا جاتا ہے, علم و تقویٰ نہیں دیکھا جاتا. یہ مینٹلٹی نہیں بدلی عباسیوں میں بھی, اور جو غیر عباسیوں ان میں بھی آج ہے. فاعترضوا علی الخلیفہ وقالوا یا امیر المومنین اتزوج ابنتک صبیا. اللہ اکبر. آپ اپنی صاحبزادی شہزادی کا نکاح بچے سے کر رہے, سبھی بچے سے کر رہے. لم یتفقہ فی دین اللہ, اس کو تو ابھی دین کی سمجھ نہیں, دین میں کوئی تفقہ نہیں, تفاہم نہیں. وَإِذَا كُنْتَ مَشْغُوغًا بِهِ فَأَمْهِلْهُ لِيَتَأَدَّبْ. اگر تو چاہتا بھی ہے شادی کرنا تو مہلت دے اسے, تھوڑا سا پڑھ لے, تھوڑے سے ایٹیکیٹ سیکھ لے. جیسے ہمارے ہاں آج کل ڈاکٹری سے شادی ہو رہی ہے, بندے سے نہیں,
مومن سے نہیں، مسلمان سے نہیں، ڈاکٹر ہونا چاہیے، خواہ دیوار کیوں نہ ہو، ڈاکٹر سے شادی ہو بس. جو کال آ رہی ہے ہمیں، حضور صاحبزادی جوان ہو گئی، ڈاکٹر ڈھونڈ دیجیے. جی ہاں، اللہ ہدایت فرمائے. تو وَيَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ پڑھ لے. یقرأ القرآن، لا الہ الا اللہ، اسے قرآن پڑھنے دے. وَيَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، اس کو حلال حرام سمجھ دے. فَقَالَ لَهُمُ الْمَامُونَ، مامون جو بڑا مکار تھا کہنے لگا عباسیوں سے، وَيْحَكُمْ، افسوس تمہارے اوپر، سوری ٹو سے، انی اعرف بہذا الفتى منکم، میں اس جوان کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اس کی معرفت رکھتا ہوں. وَإِنَّهُ لَأَفْقَهُ مِنْكُمْ، اس جتنا پڑھا لکھا تم عباسیوں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ تو بہت بڑا فقیہ ہے. وَعَالَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسُنَّتِهِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَامْتَحِنُوهُ، اس سے بڑا کوئی عالم معارف الہی و معارف نبوی و سنت نبی اس وقت نہیں ہے. چاہو تو امتحان کر لو، چاہو تو ٹیسٹ کر لو. فرضوا بامتحانے، راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ ہمارے ممتحن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ٹیسٹ انہوں نے بھی لیے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. یہ تو جی ہاں، بڑے سخت ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. سندرال سے پوری کالیں مجھے ڈیلی رات دن کالیں آتی تھی، وہ آپ کا بھائی لگ گیا ہے تو ذرا مہربانی کرو ڈنڈی مروا دیں، ڈنڈی مروا دیں. ہاں جی، ہمارا تو یہی ہے نا، ہمارا ٹیسٹ یہ ڈنڈی مروانے میں، ہم اسی میں پہچانے جاتے ہیں. خیر، تو امتحان پہ تیار ہو گئے. وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ مَعَ الْمَامُونَ عَلَى قَاضِ الْقُضَاةِ یحییٰ ابن اکثم. سب نے کہا کہ ممتحن کا نام رکھیں یحییٰ ابن اکثم، یہ تو مومن ہے، وہ جو ان کا تھا یحییٰ ابن اکثم. پہ اکٹھے ہو گئے. ان یحضر لمسألتہ، بلایا جائے یحییٰ کو لمسألتہ، وہ سوال کرے. یہ میں دعا کرتا ہوں نا کہ یا اللہ مسئلہ میں اس مرحوم کی مدد کرنا. وہ مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ منکر و نکیر کے سوال و جواب، مسئلہ اس کو کہتے ہیں. جی، ہمارے مسئلے اور ہیں. ہاں، ہمارے اللہ ہی بس ہمیں بچائے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسئلے. جی ہاں، جی ہاں. خیر جناب، وہ واتفقوا علی یوم معلوم، ایک دن معین کر لیا گیا، فلاں دن امتحان ہوگا. وجاء ابن اکثم وقال الامام، ابن اکثم آ گیا، ہزاروں کا مجمع بیٹھ گیا. بحضور مجلس المامون، یا ابا جعفر اصلحک اللہ. ابو جعفر، اب تک دو ہے، پہلے ایک ابو جعفر گزر چکے ہیں. صحیح سب کون سے؟ ان سے پہلے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام. آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ دوسرے ابو جعفر. تیسرے بھی ہیں ابو جعفر الثالث، امام علی نقی تو بعد میں رابع بھی ہو گئے. امام موسیٰ کاظم کو بھی کہا گیا ہے. جی ہاں، ان کے بھی بیٹے کا نام تھا. اور ٹھیک ہے، مشہور وہی ہے جو آپ کے جد ہے، بالکل درست. خیر، وہ کہنے لگا یا ابا جعفر، یہ کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں، احترام کے ساتھ. یہ عربوں کا اچھا طریقہ ہے. جیسے ماشاءاللہ ہم ہندوستانی پاکستانی ابے تبے سے پکارتے ہیں. مولوی کو بھی پکارنا ہو تو صاحب نہیں کہیں گے، صاحب نہیں کہیں گے. بالکل امریکہ والے خاص طور پر مجال ہے صاحب کہیں. ہاں، صاحب کے چور. اصلحک اللہ، یہ کہنے لگا اللہ آپ کی اصلاح کرے. استغفر اللہ ربی، اصلاح تو تیری ہونی چاہیے. ما تقول فی محرم قتل صیدا، اس نے بڑا مشکل سوال تیار کر کے نا یہ بتائیے اس احرام پہننے والے محرم کا کفارہ کیا ہے جس نے ایک شکار کو مار دیا، ایک کسی زیرو کو اس نے مار دیا احرام کی حالت میں. فقال ابو جعفر علیہ السلام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بزرگوار سے، میں کہہ رہا ہوں ان کے تو بزرگ نہیں، ہمارے تو بزرگ ہیں وہ بھی، یحییٰ ابن اکثم جیسے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ ہیں. ہم کیسے کہتے ہیں بزرگ ہیں؟ سنن
ان بزرگ سے کہا سرکار نے قتلہ فی حل او حرم، ذرا یہ تو بتائیے اس نے جو شکار کیا تھا حل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا؟ عالمن کان المحرم ام جاہلا، یہ جو احرام پہنا ہوا تھا شکارچی یہ عالم مسالہ تھا یا جاہل شریعت تھا؟ عالم کا حکم اور ہے، جاہل کا حکم اور ہے۔ قتلہ عمدن او سہوا، اس نے شکار جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے ہو گیا؟ حرن کان المحرم او عبدا، یہ حر تھا، آزاد تھا شکار کرنے والا یا غلام تھا؟ کانا صغیرن او کبیرہ، بچہ تھا نابالغ یا بالغ تھا بڑا تھا؟ مبتدئن بالقتل او معیدہ، پہلا قتل کر رہا ہے یا اجرتی قاتل ہے؟ سبحان اللہ، میں اس کا یہی ترجمہ کر سکتا ہوں، میرا تعلق اجرتی قاتلوں کے علاقے سے ہے۔ محمد آل محمد بلند صلوات۔ پہلی مرتبہ قتل کیا یا اس سے پہلے بھی کر چکا ہے؟ من ذوات الطیر کان صید اور من غیرہا، جس کا اس نے شکار کیا وہ شکار پرندہ تھا یا جانور تھا؟ غیر پرندہ تھا۔ من صغار صید کانا ام من کبارے، چھوٹا تھا شکار یا شکار بڑا تھا؟ مصرن علی ما فعل او نادما، اپنے کیے گئے شکار پہ مصر تھا، ڈٹا ہوا تھا یا پشیمان تھا، نادم تھا، اللہ توبہ کر رہا تھا؟ فی اللیل کانا قتلہ للصید، فی اللیل کانا قتلہ للصید فی اوکارہا ام نہارن و عیانن، چھپی ہوئی رات میں شکار کیا یا چڑھے ہوئے سورج کی روشنی میں شکار کیا؟ محرمن کان بالعمرۃ اذ قتل او بالحج کان محرما، وہ جو شکارچی تھا اس نے احرام حج کا پہن رکھا تھا یا عمرے کا باندھ رکھا تھا؟ فتحیرا یحییٰ ابن اقسم، ششدر ہو گیا، فبہت الذی کفر، وہ جی ہاں، تو یہ تلجلج ہو گیا اس کو، یہ بیچارہ متحیر ہو گیا۔ وانقطع انقطاعا لم یخفى علی احد من اہل المجلس وبان فی وجہ العجز، سبحان اللہ، کیا جملے! اللہ راوی کو کروڑ کروڑ جنت دے جس نے دیکھ کر لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر ندامت کا پسینہ آ گیا، اتنا شرمسار ہوا کہ ہزاروں کے مجمع سے ہر ایک نے دیکھ لیا کہ یہ عاجز ہے جو مفتی اعظم بنا ہوا تھا، اور یہ پاورفل ہے جس کو یہ بچہ کہہ رہا تھا۔ عجز ظاہر ہو گیا، عاجز۔ فتلجلج وانکشف امرہ لأہل المجلس، لکنت آ گئی۔ وہ یاد ہے حارث بچپن میں سنتے تھے، تو کہتا میں حقلے نہیں ہوتے، حقلے، ہاں، ایک حقلے نے ایک پرسوں چوتھ کال کی بیچارے نے حقلا کسی کو گالی دے رہا تھا، میں نے کہا تو پہلے اپنی امی کے پاس زبان ٹھیک کرا کے پھر بات کرنا۔ جی ہاں، اللہ ان کو ہدایت کرے، تو اسے لفظ نکل نہیں رہا، اور مراجع کے اوپر، مراجع پر اعتراضات۔ خیر، وتحیر الناس عجبا من جواب الامام الجواد، امام جواد کے جو سوالات تھے وہ تو پورا مجمع حیران ہو گیا۔ فقال المامون لأہل بیتہ اعرفتم الآن ما کنتم تنکرونہ، اب سمجھ گئے ہو میں نہ کہتا تھا تم انکار کر رہے تھے اس شہزادے کے علم کا، معرفت کا، دانش کا، معجزے کا، ذات کا، شان کا، آن کا، بان کا، اور میں کہتا تھا یہ عظیم ہے، اب راضی ہو؟
मजमे के सामने बेइज्जती करा के, यही इसका तर्जुमा बनता है। वलम्मा तम्म ज़िवाज क़ाल मामून अबी जाफर, का कहाँ हो, पढ़ो अभी निकाह हो, अभी निकाह हो गया। जब निकाह हो गया, हमारे यहाँ तो जब निकाह होता है ना तो आगा मुख्तार पता नहीं आपका कैसे हुआ, 7-8 दिन नमाज की छुट्टी हो जाती है। देख ले आगा फंस गया। उस वक्त तो आगा नहीं था ना, मैं भी उस वक्त मौलाना नहीं था। वो डंडियां मारते हैं उस वक्त, काहे की नमाज, काहे का कुरान, काहे का सिपारा। शादी जो हो गई, यहां शादी हुई है तो जोएल तो फिदा का, उसने कहा कि सरकार मैं कुर्बान हो जाऊं आप पे। अन तज़कुर अल जवाब फीमा फस्सलतहु मिन वजूहिन क़तल अल मुहरिम सईदा लिनअलमहु व नस्तफीदा। सरकार फिर आपने इतने सवाल जो कायम किए हैं, हमें तो जवाब आते नहीं, हमारे इफादे इस्तिफादे के लिए आप ही जवाब मरहमत फरमा दीजिए। फ़क़ाल अबू जाफ़र, इमाम फरमाने लगे, इन्नल मुहरिमा इज़ा क़तल सैदन फिल हिल, अगर एहराम बांधे हुए ने शिकार किया, हिल में हरम नहीं था, हिल आउट ऑफ हरम, वो जो 14 किलोमीटर बाहर तकरीबन या जो भी वो बनता है। वकाना सैदो मिन ज़वाते तैर, और परिंदे का शिकार था। वकाना फी किबारिहा, और खुद ये बालिग था। तो किबारे तैर काना मिन किबारे, यानी वो परिंदा बड़ा था। फ़अलैहि शातुन, एक बकरी दे देगा कफारे में। फ़ैनकाना असाबहु फिल हरम फ़अलैहिल जज़ा मुज़ाअफ़न, अगर हरम में इसने परिंदे का बड़े का शिकार किया तो दो दे देगा। वज़ा क़तला फ़रखन फिल हिल फ़अलैहि हमलु क़द फ़ुतिमा मिनल लबन वज़ा क़तलहु फिल हरम फ़अलैहिल हमलु वक़ीमतुल फ़र्क़ वइन कान मिनल वहश वकान हिमार वहशिन फ़अलैहि बक़रतुन वइन कान नुआमा फ़अलैहि बुदना वइन कान ज़बियन फ़अलैहि शातुन फ़इन क़तला शैअन मिन ज़ालिका फ़िल हरम फ़अलैहिल जज़ा मुज़ाअफ़न हदियन बालिग़ल कअबा वइज़ा असाबल मुहरिमु मा यजिबु अलैहिल हदियु फ़ीहि वकान इहरामुहु लिल हज नहरहु बिमिना व इन कान इहरामुहु लिल उम्रति नहरहु बिमक्का व जज़ाउ सैद अलल आलिम वल जाहिल सवा व फिल अम्दि लहुल मुतअस्सिम व हुवा मौज़ूउन अन्हु फिल खता वल कफ़ारतु अलल हुर्र फ़ी नफ़्सिहि व अलस सय्यद फ़ी अब्दिहि व सगीर ला कफ़ारत अलैहि व हिया अलल कबीर वाजिबा। इसका तर्जुमा अगले साल, क्योंकि तबरुक आ गया है। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस तवस्सुल को, इस जश्न को, इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। जितने हाज़रीन मोमिनीन हैं या अल्लाह, मोमिनात भी हैं, हमारे आगा की कुछ एक ताई भी आई हैं, शायद उनके बच्चे हैं, शायद हाँ कुछ ख़वातीन हैं, कज़न है इनकी, वो आई हैं, उनके बच्चे हैं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। वो जो सिस्टर ऊपर तशरीफ़ फरमा है, उन बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और आप सबको भी ज़िंदा और सलामत रखे। हुसैन रज़ा की अहलिया, इनके बच्चे और इनकी बच्ची को, और हसन रज़ा, अली रज़ा, अतिया बतूल, फ़रहत और इनकी अम्मी को अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। ग्रैंड चिल्ड्रन जो मेरे हैं उनको भी अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, करोना से सब बड़े छोटे बचें। आपके भी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अहले खाना हैं, सब करोना से बचें। हर तकलीफ़, दुख, अलम से आपके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो, हमारे मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया।